کسی شعبے کے ماہرین میں سے کسی پر اطمینان کر کے اس کی رہنمائی حاصل کر کے ہم کس لیے عمل کریں، کس بنیاد پہ، کس دلیل کی بنیاد پہ ہم عمل کریں؟ تو اس انسان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ماہر انسان کی رہنمائی حاصل کرنا یہ نہ صرف یہ کہ عقلی دلیل اس کے پیچھے ہیں، بلکہ فطرت بھی، انسانی فطرت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ جاہل و غیر متخصص افراد کی رہنمائی حاصل کرنا یہ ایک فطری امر ہے۔ ہر نسل، ہر قوم، ہر ملت، ہر مقام کا انسان ایسا ہی کرتا ہے، ہر نسل کا انسان ایسا کرتا ہے۔ اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جس امر میں مہارت حاصل نہ ہو، جس مسئلے میں اسے معلوم نہ ہو، علم نہ ہو کسی مسئلے کے سلسلے میں، تو وہ اس میں کسی ایسے انسان کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس شعبے کے ماہر ہیں، مہارت حاصل ہیں۔ لہذا ہر انسان کی فطرت میں تقلید ہے۔ تقلید کے درست ہونے، تقلید کے منطقی ہونے اور عقلی ہونے کے سلسلے میں یہ دلیل فطرت بہترین دلیل ہے، ایک ناقابل تردید اور ایک عام فہم دلیل۔ یہی دلیل فطرت ہے کہ انسان تقلید کرتا ہے فطرت کی بنیاد پہ، یعنی زندگی کے کسی شعبے میں اگر اسے مہارت حاصل نہ ہو، اسی شعبے کے ماہر ترین افراد کی رہنمائی حاصل کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں اور زندگی گزاریں اور بہتر نتیجہ اخذ کریں۔ یہ فطری بات ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہوگا کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کسے کہتے ہیں؟ مختصراً اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ فطرت کیا ہے، تو فطرت ایسی شناخت کا مجموعہ ہے، تمایلات کا مجموعہ ہے جو پیدائشی طور پر انسان میں خدا نے رکھ دیے ہیں۔ انہی شناخت کے ساتھ، انہی معرفتوں کے ساتھ، انہی تمایلات کے ساتھ انسان دنیا میں آ جاتا ہے۔ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت الہی جس فطرت پہ خدا نے انسان کو خالق کیا ہے، یہی فطرت ہے، یہی آگاہیاں ہیں، یہی معرفتیں ہیں جن کا مجموعہ لے کر انسان دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی فطری شناخت اور معرفت انسان کو حیوانوں سے ممتاز کر دیتی ہے، مشخص کر دیتی ہے۔ یہی فطری شناخت انسان کو کمال انسانیت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہی فطری شناخت انسان کو الہی انسان بننے کی طرف دعوت دے دیتی ہے۔ یہی فطری شناخت اور معرفت انسان کو خلیفۃ اللہ بننے کی طرف دعوت دے دیتی ہے۔ یہ انسان کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ خدا شناسی، خدا کو پہچاننا، خدا جوئی، خدا کی تلاش میں جانا، تقدس پرستی، کمال جوئی، کمال کی تلاش میں نکلنا، حقیقت جوئی، نیک خواہی، زیبا پرستی، زیبا جوئی، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں اور فطری طور پہ موجود ہیں۔ انسان ہمیشہ فطری طور پر خدا کی تلاش میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جس کی فطرت سالم ہو وہ خدا کی تلاش میں نہ نکلے۔ پیدائشی طور پر اپنی فطرت میں وہ شخص احساس کرتا ہے کہ مجھے کسی نے خلق کیا ہے اور مجھے اس کی تلاش ہے، مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لہٰذا قدیم سے قدیم ترین انسان بھی خدا کی پرستش کرتا تھا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ تشخیص دینے میں غلطی کرتا تھا۔ کبھی اس نے سمجھا کہ آفتاب خدا ہے، کبھی اس نے سمجھا کہ مہتاب خدا ہے، کبھی کسی کہکشاں کو خدا کہا، کبھی کسی بڑی ہستی کو خدا کہا، لیکن خدا جوئی اور خدا پرستی اس کی فطرت میں ہے۔ انسان ہمیشہ فطری طور پر خدا کی تلاش میں ہے، کمال کی تلاش میں ہے، زیبائی کی تلاش میں ہے، ظلم و ستم، ناانصافی سے نفرت ہے فطری طور پر۔
کسی انسان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ظلم بری چیز ہے. ہر انسان فطرتاً خود سمجھتا ہے کہ ظلم کرنا بری بات ہے، یہ اس کی فطری چیز ہے. تو کچھ خصوصیات ہیں فطری امور کی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے فطری امر میں کہ وہ خدا دادی ہوتی ہے، غیر اکتسابی ہے، کسی سے سیکھ کے حاصل نہیں کرتا، خدا دادی ہے، پیدائشی طور پر اس کے اندر موجود ہے. خلقت کے ساتھ ہی خدا نے اس کے ساتھ وہ آگاہی رکھ دی ہے، کسی سے کسب کر کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. رونا انسان کا، درد کا احساس انسان کا، بھوک اور پیاس کا احساس، خوف کا احساس، یہ ساری چیزیں فطری ہیں. ضرورت نہیں ہے کوئی آ کر انسان کو بتا دیں کہ یہ چیز خوف ہے، یہاں تم خوف کا احساس کریں. تمہیں پیاس لگی ہے، پیاس کا احساس کریں، تب وہ سیکھیں اور پیاس کا احساس کریں. ایسا نہیں ہے، جب بھی پیاس لگتی ہے پیاس کا احساس کرتا ہے، جب بھی بھوک لگتی ہے بھوک کا احساس کرتا ہے، جب بھی درد ہوتا ہے درد کا احساس کرتا ہے، جب بھی اسے دکھ ہو جاتا ہے، تکلیفیں پہنچتی ہے، رونے لگتا ہے. رونا کسی کے سکھانے کی وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی انسان آ کر، کوئی استاد آ کر، کوئی معلم آ کر انسان کو بتا دیں کہ یہاں پہ تو نے رونا ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا دادی چیزیں ہیں. یہ ایک خصوصیت. دوسری خصوصیت یہ ہے امر فطری تمام انسانوں میں ہوتی ہے. جو بھی فطری چیزیں ہیں ہر انسان میں ہوتی ہے، ہر قسم کے انسانوں میں ہوتی ہے، ہر نوع کے انسانوں میں ہوتی ہے، ہر علاقے کے انسانوں میں ہوتی ہے، ہر نسل کے انسانوں میں ہوتی ہے، ہر رنگ کے انسانوں میں ہوتی ہے، ہر زمانے کے انسانوں میں ہوتی ہے. جس زمانے کا انسان ہو رونا دھونا اسی کے پاس ہے. جس علاقے کی ماں ہو اپنے بیٹے سے اسے پیار ہے، جس نسل کی ماں ہو اپنے اولاد سے پیار کرتی ہے. یہ فطری چیز ہے کہ تمام انسانوں میں ہمیشہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تیسری خصوصیت کسی فطری امر کی یہ ہے کہ بغیر کسی کے سکھائے، بغیر انسان کو بتائے، خود کو اس کے بارے میں علم ہے، آگاہی ہے، خود جانتا ہے کہ مجھے رونا آتا ہے، مجھے ہنسنا آتا ہے، مجھے پیاس کا احساس ہوتا ہے، درد کا احساس، یہ ساری چیزیں. چوتھی چیز کسی کے تبلیغ کرنے سے، دوسرے عوامل سے انسان کے اندر جو فطری امر ہے اسے کوئی نابود نہیں کر سکتا. ممکن ہے کہ وقتی طور پر کچھ تبلیغات کا اثر ہو جائے اور اسے دبا دے انسان کے اندر، انسان کی ذات میں، لیکن جیسے ہی وہ تبلیغ دور ہو جائے گی وہی فطرت دوبارہ زندہ ہو جائے گی. ممکن ہے کہ بعض اوقات، بعض زمانوں میں کچھ لوگوں کی تبلیغات کی وجہ سے یا رسم و رسوم کی وجہ سے بعض مائیں یا باپ اپنی اولاد کو دفن کر دیں، زندہ درگور کر دیں، جس طرح ایام جاہلیت میں ہوتا. یہ ان کی تبلیغات کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی ان کی تبلیغات ختم ہو جاتی ہے فطرت دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. یہ 4 خصوصیات ہیں عام طور پہ امر فطری میں، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اب اسی طرح سے انسان کا تقلید کرنا ایک فطری امر ہے. انسان ہمیشہ جن امور میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا، جن مسائل زندگی کے بارے میں وہ ناواقف ہے، ان امور میں، ان مسائل میں ہمیشہ ایسے انسان کی رہنمائی حاصل کرتا ہے جسے ان امور میں مہارت حاصل ہے، اور اس سے رہنمائی حاصل کر زندگی گزارتا ہے. یہ چیز تقلید کہلاتی ہے، اور یہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے. پیدائشی طور پر انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. بچے ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں، بچے ماں کی تقلید کرتے ہیں، بچے اپنے معاشرے کے دوستوں کی تقلید کرتے ہیں، یہ اس کی فطرت میں موجود ہیں. امور زندگی کے جن مسائل کے بارے میں مہارت اور تجربہ نہیں رکھتا، اپنے علم و فکر و تجربے کی بنیاد پہ ان مسائل اور ان مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، وہاں وہ اس مسئلے کے ماہر، متخصص اور قابل اطمینان اشخاص کی رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی رہنمائی میں ان مسائل و مشکلات کو حل کرتا ہے. اسے ہم دینی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں.
تقلید کے فطری ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو دوسرے تمام فطری امور میں موجود ہوتی ہیں. یعنی ہر انسان میں ذاتی طور پر، پیدائشی طور پر یہ چیز موجود ہیں. کسی نے اسے یہ نہیں سمجھایا کہ ماہر شخص کی طرف رجوع کریں. کسی قسم کی تبلیغات انسان سے اس مسئلے کو ختم نہیں کر سکتے. انسان میں، ہر انسانوں میں، ہر علاقے کے انسانوں میں، ہر جگہ کے انسانوں میں یہ فطرت موجود ہے، یہ مسئلہ موجود ہے. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ تقلید ایک فطری مسئلہ ہے. آج کے متمدن ترین معاشرے میں اور ماڈرن ترین معاشرے میں یہی مسئلہ تقلید موجود ہیں، لیکن ان کا اس چیز کا نام انہوں نے تقلید نہیں رکھا ہے یا کوئی اور چیز. وہ اپنے فردی آداب و رسوم میں، اجتماعی آداب و رسوم میں، اپنے عقائد میں، سیاسی اجتماعی امور میں یا کسی شخص کی پیروی کرتے ہیں، یا کسی گروہ کی پیروی کرتے ہیں، یا کسی پارٹی کی تقلید کرتے ہیں اور انہیں نمونہ عمل قرار دیتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اس نمونے کے مطابق جو شخص کسی گروہ سے متعلق ہو جائے، یا کسی شخص سے متعلق ہو جائے، یا کسی پارٹی سے متعلق ہو جائیں، وہ انسان اس پارٹی کے، اس شخص کے یا اس گروہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ماڈرن معاشرے کا انسان ہو. اور جب ان کے مخالفین کے سامنے آ جاتا ہے تو ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے اپنی شخصیت کا، یا اپنے گروہ کا، یا اپنی پارٹی کا. یہ دفاع اس وجہ سے کہ اس شخص نے اسے اپنا لیا ہے، اس شخص کو، اس گروہ کو، اس پارٹی کو. بڑے بڑے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ روس کے لینن ولادیمیر کی پیروی کرتے ہیں، ابھی بھی اس کی تقلید کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. کچھ لوگ ہگل، آلمانی فیلسوف کی تقلید کرتے ہیں، اس نے جو اصول زندگی بیان کیے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. کچھ لوگ چین کے ماؤ توسو تونگ کی تقلید کرتے ہیں اور اس سے زندگی کے شعبوں میں رہنمائی حاصل کرتے اور عمل کرتے ہیں. لہذا ہر انسان اپنی زندگی کے بہت ہی مختصر حصے میں صرف اجتہاد کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، جستجو کرتا ہے اور کشف کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، جبکہ اپنی حیات کے، اپنی زندگی کے بہت بڑے حصے میں انسان تقلید کرتا ہے، دوسروں سے سیکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، دوسروں سے رہنمائی حاصل کرتا اور عمل کرتا ہے. جس شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، کسی تقلید کے زیر اثر نہیں جاتا، یہ اس کا ایک خیال خام ہے اور ایسا خود فریب اور خندآور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، یہ ایک خود فریب جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. ہر عقل مند انسان درست زندگی گزارنے کے لیے امور زندگی کے بارے میں شناخت، آگاہی، تجربہ، مہارت حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر اسے کسی شعبہ زندگی میں درست آگاہی حاصل نہ ہو، تجربہ حاصل نہ ہو، مہارت حاصل نہ ہو، تو وہ فطری آگاہی کی وجہ سے، اپنی فطری آگاہی کی وجہ سے جانتا ہے، معلوم ہے اسے کہ اسے ان امور میں کسی ایسے ماہر ترین شخص کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور اس سے رہنمائی لے کر عمل کرنی چاہیے. یہ فطرتاً جانتا ہے. بس ہر انسان فطرتاً مقلد ہے. تقلید یہی ہے. تقلید یعنی جن امور میں واقفیت نہ ہو ان امور میں واقف کار بااعتماد افراد کی رہنمائی حاصل کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. لہذا یہ انسان فطرتاً مقلد ہے. پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقلید ایک فطری چیز ہے. نہ صرف فطری چیز
بلکہ درست زندگی گزارنے کا، اچھی زندگی گزارنے کا ایک